کنفرم کرنی چاہیے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امامت و خلافت کے بارے میں یہ چونکہ مختصر ہے اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں، مفصل امامت پہ بحث کرنی ہے۔ جہاں تک آپ ہیں مجھے نہیں معلوم، میں جب تک ہوں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ کلاسیں ایسی ہوں کہ ہم لوگ آگے تک جا سکیں۔ جہاں تک عام طور پہ معاشرے میں باتیں بیان نہیں کی جاتی یا معاشرے میں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم انشاءاللہ وہاں تک نکل جائیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے، البتہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے، نہ کہ علماء کی باتیں بہت زیادہ ہے، پھر ان کی باتیں۔ اب اس کا جو ہے مقدمہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسلامی شریعت کی تبلیغ اور مدینہ فاضلہ کی بنیاد ڈالنے کے لیے 23 سال تک انتہائی جد و جہد کے بعد 11ویں ہجری کے ابتدائی ایام میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ پیغمبر اسلام آئے تھے دو کام کے لیے، شریعت اسلامیہ کی تبلیغ، دوسرا ہدف مدینہ فاضلہ کی بنیاد ڈالنی تھی۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ تمام انبیاء کے لیے ہے۔ سب کی کوشش یہی ہے کہ مدینہ فاضلہ وجود میں آ جائے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے شہر کی صورت میں آ جائے کہ جسے ہم مدینہ فاضلہ کہہ سکیں، یعنی ترقی یافتہ اسلامی فکر کے حساب سے، خدائی جو ہے ضابطۂ حیات کے تحت، جسے آپ کہیں ترقی یافتہ، جہاں انسان کے دسترس میں ہو ہر چیز، مادی حوالے سے بھی معنوی حوالے سے بھی انسان کے لیے جس قدر آگے بڑھنا ممکن ہو، انسان آگے بڑھ سکے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جس قدر عبادت کرنی ہوتی ہے بندہ اسی طرح خدا کی عبادت کرے۔ مدینہ فاضلہ یعنی یہ تمام خرابیاں جو معاشرتی ہیں ختم ہو جائیں، انسانوں کے لیے کوئی خرابی نہ رہے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، کینے، عداوتیں، بغض، نفرتیں، دوریاں ختم ہو جائیں، درندگی ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، خلاصہ جو 1000 معاشرے کی بدبختیاں ختم ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے چاہا تھا کہ یہ مدینہ اور یہ جو ہے حکومت قائم ہو جائے۔ تو اہل بیت صرف جو ہے مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں صرف لوگوں کو وعظ نصیحت کے لیے نہیں آتے ہیں، مکمل طور پر پوری دنیا پہ خدا کی حکومت نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کامیابی کے لیے لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے، لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، لوگوں کا ٹھیک ہونا لازمی ہے، اور یہاں کہ لوگ ان کے ساتھ ہمکاری کریں، یہاں لا اکراہ فی الدین کا مسئلہ ہے کہ یہاں پھر کسی کو زبردستی انبیاء ڈنڈے کے ذریعے یا معجزے کے ذریعے ایسا نہیں کرے گا کہ حتماً تو نے دینا ہے، نہ تمہاری مرضی ہے، میری طرف سے دعوت ہے، لبیک کہنا نہ کہنا یہاں کوئی انتخاب اور اختیار ہے۔ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آنا نہ آنا پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک انبیاء، آپ کہیں گے انبیاء کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی طرف سے کوئی کمی ہے، کوئی کسی چیز کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہی باتیں جو آقا امام زمان آنے کے بعد بتائیں گے، اس دن پیغمبر بتا سکتے تھے سب کچھ اگر ہم ساتھ دے دیتے۔ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ شاید مثال ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمینی راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، پوچھو مجھ سے
کس مکتب میں، کس مکتب میں، کس مذہب میں، کس ملت میں ایسی ہستی ملے گی کہ جو علم کے تمام دروازے کھولنے کے لیے علم لینے والے نہ تھے؟ کہیں بھی یہ چیز تو اس امت نے اس چانس کو کھو دیا، نہ کہ ایک بار آقا امیر المومنین کے ساتھ 12 امام سب اسی اسٹیج پہ ہیں، جو چاہو پوچھو، لیکن آ جاؤ پوچھو، نہیں پوچھتے۔ اگر یہی کام ہوتے لوگ ساتھ دے دیتے، پوچھتے، دشمنوں کو موقع نہ دیتے، وہی آپ کو جو چاہے پوچھیں، آپ جو چاہیں آپ پوچھیں، تب آپ ایک فیصلہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں دیتے۔ لوگ تعصب کی وجہ سے، جو ہے ذاتی خواہشات کی وجہ سے، شیطانی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے ساتھ نہیں دیتے تھے اہل بیت کے۔ پتہ تھا کہ یہ برحق ہیں، معلوم تھا، لیکن دنیا کا انتخاب کیا انہوں نے۔ انتخاب کیا انہوں نے، آخرت کے بدلے میں دنیا کا انتخاب کیا۔ اہل بیت کی ناکامی اس وجہ سے ہے، انہیں ہماری وجہ سے۔ وجودہ لطف وتصرفہ لطف آخر وعدمہ منا، یہ 3 جملے ہمارے ایک فقیہ کے ہیں، بزرگوار کے، میرے ذہن میں اگر آ جائیں تو یہ ہے کہ ائمہ کے بارے میں، اگرچہ امام زمان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا وجود لطف پروردگار ہے، خدا نے اپنا لطف کامل کر دیا کہ امام معصوم کو آقا امیر المؤمنین کی طرح بھیجا زمین پہ کہ تمہارے درمیان ایک علی نہیں گزرے، 12 علی گزرے، 12 علی گزرے ہمارے درمیان ہے۔ سب کے پاس وہی علوم ہیں جو آمین ان کے پاس ہیں، سب اسی مقام پہ ہیں، اسی مرتبے پہ ہیں، امامت کے، خلافت کے، لوگوں کی رہبری اور پیشوائی کے۔ وہی راستہ جو آقا امیر المومنین دکھانا چاہتے تھے آقا امام زمان تک سب وہی دکھا سکتے تھے۔ وجودہ لطف، خدا نے اپنا لطف کامل کر دیا کہ اب کوئی بہانہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے، بہانہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا پیشوا نہیں آیا نہ اب بھیجا تھا۔ الی یوم القیامہ علم ما کان و ما یکون ان کے پاس ہے، جو کچھ گزر چکا پوچھو، جو کچھ آگے آنا ہے پوچھیں، بتا سکتے ہیں ہر چیز، حتیٰ بیماریوں کے بارے میں پوچھ سکتے تھے کہ بھئی ہماری بیماری ہے، حتیٰ دعا کرا سکتے تھے کہ ان کو ٹھیک کر دینا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ الا ماشاء اللہ۔ وتصرف لطف آخر، دوسرا لطف ائمہ کی طرف سے انہوں نے قبول کیا ہے، امت کی خاطر ان کی ہدایت کے لیے ہم پیشوائی کریں گے۔ دعائے ندبہ کے شروعات میں پڑھیں، یہ باتیں ہیں وہاں پہ۔ فشرطوا ذلک، انہوں نے قبول کیا۔ خداوند نے بتایا کچھ باتیں کہ یہاں پہ دنیا میں آپ نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس طرح کا، تو انہوں نے اس شرط کو قبول کیا۔ پھر خداوند نے بتایا، اس آگے دیکھیں پھر خدا نے کیا کیا پیغمبر کو، ائمہ اطہار کو، کہ انہوں نے کیا کچھ علم دیا۔ پھر وہ جو چیزیں تمام آقا امیر المومنین کے لیے بیان ہوتے ہیں، یعنی امامت کے لیے۔ وہ تصرف لطف آخر، ائمہ کی طرف سے بھی لطف کامل ہے، انہوں نے ہر قسم کی قربانی اور مدد، ہدایت، تعلیم، سب کے لیے وہ آمادہ تھے۔ لطف اس طرف سے بھی کامل ہے، اس طرف سے بھی کامل ہے۔ اب وعدمہ منا، اب چونکہ اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے نہیں سنبھالا تو چلے گئے، چلے بھی نہیں گئے، ہیں تمہارے پاس، اب تم دیکھ نہیں سکتے ہو انہیں، دیکھ بھی سکتے ہو، پہچان نہیں سکتے ہو، وہ ہمارا۔
یہ عدم ہو منا یعنی ہماری طرف سے. اب ہمیں کچھ کرنا ہے کہ وہ یہ جو عدم ہے، یہ جو یعنی یہ جو آپ نہیں پہچان سکتے انہیں، یہ ختم ہو جائے سلسلہ، کہ آپ دیکھ سکیں، بیٹھ سکیں، پہچان سکیں. تو اب ہمارے اوپر ہے. پوری دنیا پیغمبروں میں سے لے کر اب تک تمام دار و مدار ہمارے اوپر ہے. خدا کا برنامہ اس وقت بھی کامل تھا، اب بھی کامل ہے. پیغمبر اس وقت بھی کامل ہے، اب بھی کامل ہے. اگر پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہے تو لوگوں کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے توجہ نہیں کی. آہستہ 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 لوگ آ گئے تو آپ خدا نے آہستہ آہستہ پیغمبر بھیجتے گئے. پیغمبر کامل آغا سب کے سب کامل انسان آئے کامل موجود ہے. تو امامت و نبوت، رہبری، ہدایت موجود، ضابط حیات موجود، سب کے سب کچھ موجود ہے. اب بھی دار و مدار ہمارے اوپر ہے. جس دن ہم جو ہمارے اختیاری عمل ہے اس میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، انسانوں کی اکثریت اس قابل ہو جائے کہ ائمہ ہمارے درمیان آ جائیں، اس وقت ائمہ زمان آ جائیں گے اور اپنا کام کریں گے. تو لہذا خدا نے سب کچھ کر دیا، ائمہ نے سب کچھ کر دیا، اور اب آخری فرض باقی اور ہمارے انتظار میں. سب خدا بھی ہمارے انتظار میں ہے، ائمہ زمان بھی ہمارے انتظار میں ہے، تمام انبیاء ہمارے انتظار میں ہیں. آدم کو بھی یہی آرزو ہے کہ وہ مدینہ فاضلہ جس کی بنیاد پیغمبر اسلام نے ڈالی کہ وہ ہو جائے، آخر وہ ہو جائے. اسی مقصد کے لیے سلسلہ چلایا تھا، وہاں سے آگے تھے تا 1,24,000 پیغمبر. خود پیغمبر اسلام اسی انتظار میں. سیدہ کائنات جو کہ ام الائمہ ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں کہ مہدی آ جائیں. وہ اکیلے نہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے. آقا امام حسین تمام شہداء کے ساتھ کربلا میں منتظر ہیں آقا امام زمان کے. آقا امام زمان کس لیے منتظر ہیں؟ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تم آگے بڑھو، ایک ایسی فضا قائم کرو، ایک ایسی جو ہے حالت پیدا کرو معاشرے میں کہ جو ائمہ آ جائیں. سب ہمارے انتظار ہیں، آقا امام زمان بھی ہمارے منتظر ہیں. تو لہذا یہ پیغمبر اسلام آئے تھے دو کام، شریعت کی تبلیغ کے لیے تاکہ لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگ آہستہ آہستہ اسے ہضم کریں، اور پھر لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، اہل بیت کی سربراہی میں آ جائیں، پیغمبر اسلام کی حکومت کو، ان کی سرپرستی کو، ولایت کو قبول کریں اور نظام ضابط حیات الہیہ کو قبول کریں. خلاصہ اس کے لیے تاکہ یہ دنیا جو ہے گل و گلزار بن جائیں اور انسان جہاں جانا ہے اس بڑی تیزی سے ترقی کریں اور اس طرف جائیں. نعمتیں رک نہ جائیں، آسمانی نعمتیں، زمینی نعمتیں بند نہ ہو جائیں. خداوند نہیں چاہتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خداوند کسی قوم کی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا. لہذا یہ دو معانی ہو سکتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو معنی، ایک مثبت ایک منفی. منفی مثبت اس عنوان سے کہ خداوند اس وقت تک ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں. اب اس معاشرے کی تقدیر کو بدلنا ہے، پہلے ہمیں اپنی تقدیر کو بدلنا ہوگا. تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابھی بھی خدا پوچھ رہے تھے تمہاری مرضی کیا ہے. تم اس طرف جاؤ گے دیر ہو جائے گی، اس طرف آؤ گے جلدی ہو جائے گی. تو ان اللہ لا یغیر، خدا نے آج تک بتائیں، شاعر حضرات بتائیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ ایک ترجمہ. مثبت ترجمہ یہ کہ جب ہم مثبت تبدیلی لے آئیں گے تو اس کے بعد خدا بھی معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئے گا. منفی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، جب ہم اپنے حالت کو برے حالت میں ڈال دیں تو معاشرے کی حالت بھی بری ہو جاتی ہے. جب تک ہم تبدیلی نہ لائیں خداوند تبدیلی نہیں لائے گا. یعنی جب تک ہم کفران نعمت نہ کریں خداوند نعمتوں کو ظاہر نہیں کرے گا. یعنی یہ معنی بھی شاید ہو سکتا ہے اس میں، یا کم از کم ضمنی طور پر یہ معنی دونوں. اس طرح بھی جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے ترقی نہیں آئے گی.
اور تنزلی بھی، جب تک ہم خرابی نہیں کریں گے تنزلی نہیں آئے گی. یعنی اگر ہم ترقی کر چکے ہیں تو واپس جو ہیں ہم شکست کھائیں گے، زوال پذیر ہوں گے اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے اندر جو ہیں زوال کے اسباب پیدا کریں گے. یہ دونوں معانی ہو سکتے ہیں اسی آیت کے. اس شعر کے بھی شاید یہی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مثبت تبدیلی کے لیے بھی اس وقت تک مثبت تبدیلی نہیں آئی جب تک ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی نہیں لائیں گے. منفی تبدیلی ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر منفی چیزیں پیدا نہیں کریں گے معاشرت زوال کی طرف نہیں جائے گا، نعمتیں زائل نہیں ہوں گی. تو لہذا اب جو ہے سب اسی کے انتظار میں، ہمارے انتظار میں ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہ معلوم. آقا امیر المومنین نے اندازہ لگایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہے. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب مریں گے، انتبہوا، بھی جاگیں گے. وہ جاگنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، وہ تو خداوند زبردستی جگا لے گا، لیکن یہاں اگر جاگیں فائدہ مند. تو پیغمبر اسلام اسی کوشش میں 23 سال کام کر کے رحلت فرما گئے. 23 سال کے بعد 11ویں ہجری کی ابتدائی ایام میں، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد باوجود اس کے کہ وحی اور نبوت اختتام کو پہنچ، اب وحی کا سلسلہ نہیں ہوگا. خداوند اب نئے احکامات وہاں سے جو ہیں وحی کے ذریعے آیتیں نازل نہیں فرمائیں گے. کوئی نیا ضابطہ، کوئی نیا قانون جو ہے اب نہ، صرف آسمان سے آئے گی وضاحتیں، وہ بھی ائمہ کے لیے کہ وہ معاشرے میں بیان کریں، وہ بھی نئے نئے حادثات میں. باقی جو پیغمبر کو دے دیے وہ دے دیے، وہ سارے علوم منتقل ہو جائیں گے اہل بیت کے. اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ رک گیا. اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. شریعت یعنی مجموعہ قوانین. لیکن اب جو ہے اس کے علاوہ جو تمام فرائض پیغمبر اسلام ہیں اب وہ منسوخ نہیں ہوئے ہیں. لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، اسلام کو آگے پہنچانا ہے، مدینہ فاضلہ کو وجود میں لانا ہے، لوگوں کی تا قیامت رہبری رہنمائی کرنی ہے. یہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی ہیں. البتہ فرشتہ نہیں آئے گا وہی لے کے کہ آج یہ آیتیں مجھے نہ، لیکن باقی کام پیغمبر اسلام کے باقی ہیں کیونکہ پورے نہیں ہوئے. اب چونکہ پیغمبر اسلام کے کام باقی ہیں تو لازمی طور پر جو ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ایک آگاہ اور متقی شخصیت پیغمبر اسلام کے خلیفہ و جانشین اور مسلمانوں کے امام اور پیشوا کے عنوان سے ان فرائض کو ہر زمانے میں نبھانا چاہیے. یہ انسان کی عقل کا بھی فیصلہ ہے، فطرت کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور شریعت کا بھی یہی فیصلہ ہے. چونکہ پیغمبر اسلام چلے گئے، اب پیغمبر اسلام کے بعد معاشرہ یتیم ہی رہے یا پھر ان کی قیادت کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں. تو یہاں تک سب کا اتفاق ہے کہ ایک مومن، متقی اور اچھی شخصیت، آگاہ شخصیت جو ہے معاشرے کی رہنمائی کرے لوگوں کی، جب تک ہیں، جب تک دنیا ہے یہ سلسلہ رہے. اب وہ بھی پیغمبر اسلام کے خلیفہ کے عنوان، جانشین پیغمبر کے عنوان سے، لوگوں کے امام اور پیشوا کے عنوان سے یہ کام انجام دے. اب اس میں سب کہتے ہیں اگرچہ شیعہ اور سنی مکتب میں صفات میں کچھ اختلاف ہے اور طریقہ انتخاب میں اختلاف ہے کہ امام کی صفات کیا ہونی چاہیے. وہ کچھ صفات بیان کرتے ہیں شیعہ، کچھ صفات مثلا عصمت کو وہ نہیں مانتے کہ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، غیر معصوم بھی امام بن سکتا ہے. جبکہ شیعہ مکتب اپنی آیات، روایات، تفاسیر اور جو ہے عقلی نقلی دلیلوں کے ذریعے ان کا عقیدہ ہے کہ امام کو جانشین پیغمبر حتماً معصوم ہونا چاہیے. اسی طرح انتخاب میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ امت یہ کام کرے گی، ہمارا کہنا ہے کہ خدا یہ کام کرے گا.
معصوم یعنی وہ جو کبھی خطا نہ کرے، غلطی نہ کرے، اشتباہ نہ کرے، بھول چوک نہ ہو. وہ کہتے ہیں بھول چوک ہو سکتی ہے، ہونے دیں. ہم کہتے ہیں خدا ہی دیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام امت کا ہے. تو ابتدائی طور پر بھی اگر فطرت سے پوچھیں یا عقل سے پوچھیں، ہمارے نظریے کی تائید کرے گی. عقل ایک انسان جو بھول چوک کا شکار نہیں ہوتا وہ بے شبہ بنے اچھا ہے، یا وہ جو بھول چوک کا شکار ہوتا ہے، کسی کی عقل بھی ان کی تائید نہیں کرے گی. عقل کی حد تک ہے، ابھی قرآن اور روایت باقی چیزیں رہنے دیں. خدا کے اوپر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے عقل کی باتیں کریں گے، اپنے عقل سے پوچھیں گے. خدا کے لیے کسی معصوم انسان کو خلیفہ بنانا ممکن تھا یا نہ تھا؟ خدا کے لیے ہے کسی جو ہے معصوم کو لوگوں کی راہ دے. اب پھر بھی اگر انہوں نے کسی غیر معصوم کا انتخاب کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. عقل کہے کہ خدا ایسا کام نہیں کرے گا مثلا. اور اسی طرح سے عقل سے پوچھیں ہم اپنے عقل سے کہ امت میں مختلف طبقاتی لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں. امت اپنے لیے امام بنائے تو اچھا ہے، یا خدا امت کے لیے کسی کو اپنا امام قرار دے اچھا ہے. اب خدا اور امت کے مقابلہ کریں. عقل یہ کہے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے. ہمارے نظریات اس قسم کے ہیں کہ عقل کاملاً تائید کرتی ہے. یہ ہمارے لیے یعنی اضافی امتیاز ہے. لہٰذا یہ اختلافات ہیں. یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی نا، ٹوٹل دو باتیں کی ہیں. پیغمبر چلے گئے، کام باقی ہے. پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کی جگہ ایک ایسے شخص کو آنا چاہیے جو ظاہراً بہتر ہو، متقی ہو، پرہیزگار اور آگاہ ہو. اب اس کی صفات اور طریقے انتخاب میں کچھ اختلاف ہیں. لہذا اس کے لیے چونکہ دو مکتب وجود میں ہیں، شیعہ اور تسنن، تشیع تسنن، لہذا ان دونوں کا معانی جو ہے بیان کرنا ضروری ہے. کہ شیعہ یعنی چی جن کا یہ نظریہ ہے، سنی یعنی چی جن کا یہ نظریہ ہے. انشاءاللہ تو جو ہے لفظ شیعہ کی مختصر وضاحت کریں گے انشاءاللہ. 5 منٹ تھک گئے تو میں بند کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ کرو آگے پڑھ. اچھا تو پہلے لفظ شیعہ کا معنی یعنی پیرو، یعنی چی فلوور. احسنتم، فلوور. شیعہ یعنی فلوور، انہوں نے فرمایا ماشاءاللہ. شیعہ یعنی پیرو، یعنی کسی کے قدم نقش قدم پہ چلنے، کسی کی پیروی کرنے والا. اس کے لغوی معنی یہی ہے یا اصطلاحی معنی؟ لغوی معنی ہے یہی ہے. یہ دوسرے شاگرد تھے عروۃ الوثقیٰ والے، انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ کا مطلب گروہ ہے. وہ نہیں ہے تو ایک معنی پہ اکتفا نہ کرے نا. تو ایسا گروہ تو ایک کون سا گروہ؟ وہ جو کسی کی پیروی کرے. اور اصطلاح میں شیعہ ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد معاشرے کی رہبری حضرت علی علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزندوں کا حق ہے. شیعہ یعنی اصطلاحی شیعہ، مکتبی اصطلاح میں، مذہبی اصطلاح میں شیعہ یعنی ہمارے مذہبی شیعہ اصطلاح میں شیعہ یعنی وہ جو 12 شیعہ سے مراد ہمارے پاس شیعہ اثنا عشری ہے. 12 ائمہ کو ماننے، 12 ائمہ کو پیغمبر اسلام کے جانشین ماننے والے لوگ ان کو کہتے ہیں شیعہ. یہ معنی تاریخ اسلام گواہ پیغمبر اسلام اپنی پوری زندگی کے دوران مختلف مواقع پر حضرت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے علاوہ اپنے بعد ان کی قیادت، رہبری اور جانشینی کے سلسلے میں مکرر بیان فرماتے رہے. مستند روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کی یہی سفارش باعث بنی تھی کہ خود آن حضرت کے زمانے میں ہی لوگوں کا ایک گروہ حضرت علی کے گرد جمع ہو کر شیعیان علی کے نام سے مشہور ہوا. خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں کچھ لوگ آقا ان کے گرد پروانوار جمع ہو جاتے تھے. وہ ان کی پیروی، چونکہ پیغمبر اسلام نے بیان کیے تھے ہمارے میرے بعد یہ خلیفہ جانشین ہوا، لہٰذا وہ ان کے
جماعت. لہٰذا انہیں اس زمانے میں بھی شیعان علی کہتے تھے, گروہ علی کے ساتھ دینے والے. پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اس گروہ کے افراد اپنے اس عقیدے پر باقی رہے, نہ علی بس, اور انہوں نے رہبری کے سلسلے میں فردی اور اجتماعی مصلحت اندیشوں کو رسول خدا کی نص پر ترجیح نہیں دی. پیغمبر اسلام کے حکم کو فراموش نہیں کیا انہوں نے, کہ اب لوگوں نے اپنے اپنے مصلحتوں کے تحت اس بات کو نظر انداز کر دیا اور انہوں نے خود اپنا کام کر دیا. لیکن اس گروہ نے نہ کیا, انہوں نے پیغمبر اسلام کو اور ان کے اقوال کو ترجیح دی اور آقا امیر المومنین کے ساتھ رہے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد یہ گروہ شیعہ نام سے مشہور ہوا, کیونکہ جنہوں نے علی کو نہیں چھوڑا, علی کو بعنوان امام, بعنوان پیشوا, بعنوان خلیفہ رسول تسلیم کرتے تھے اور اسی پہ رہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد. تو یہ ملل و نحل کے لکھنے والوں نے بھی اسی مطلب کی طرف جو ہے واضح اشارہ کیا. مطلب یعنی یہ وہ لوگ جو آقا امیر المومنین کو امام اور خلیفہ اور رہبر اور جانشین پیغمبر مانتے تھے اور اسی پہ ثابت قدم رہے. یہ لوگ. نوبختی نامی شخص لکھتا ہے کہ یہ سن 310 ہجری میں فوت ہوئے. یہ لکھتا ہے کہ شیعہ ان لوگوں کہا جاتا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علیہ السلام کو امام اور خلیفہ کے عنوان سے قبول کیا اور دیگر لوگوں سے جدا ہو کر علی علیہ السلام سے جا ملے. لہذا یہ لوگ شیعہ ہیں, شیعہ ان کو کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی امام علی کے ساتھ تھے, ان کو امام اور وغیرہ وغیرہ مانتے تھے. پیغمبر اسلام کے بعد اسی پہ رہے اور آقا امیر کے ساتھ رہے, دوسروں سے الگ ہو گئے. تو لہذا فرق الشیعہ نامی کتاب نوبختی نے جو لکھا اس کے صفحہ 17 پہ یہ لکھا ہوا. ابو الحسن اشعری کہتا ہے کہ اس گروہ کو شیعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے دیگر صحابہ پر آپ علیہ السلام کو, امام علی علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں, اس لیے ان کو شیعہ کہتے ہیں. شہرستانی لکھتا ہے, یہ بھی الملل والنحل کا لکھنے والا شہرستانی, اگرچہ متعصب ہے. شہرستانی لکھتا ہے شیعہ وہ لوگ ہیں جو خصوصی طور پر حضرت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے انہیں نص اور وصیت کے ذریعہ امامت و خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں. نص بھی ہے اور وصیت. نص پیغمبر اسلام سے نص موجود ہیں, روایتیں, حدیثیں ان کی امامت کے بارے میں, اور پیغمبر اسلام کی وصیت بھی ہے. نص قرآن کے روح سے, آیات اور احادیث کے روح سے بھی, اور وصیت کے روح سے بھی جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آقا امیر المومنین جو ہیں خلافت کے اولین حقدار ہیں. لہٰذا کلمے میں بلا فصل لانے کی ایک وجہ شاید یہی ہے کہ شیعہ اپنا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بلا فاصل, ان کی خلافت بلا فاصلہ ہے کہ بیچ میں ایک کا دو کا تیکا نہیں ہے, پارا ڈائریکٹ ہے, پیغمبر کے فوراً بعد امام علی ہے. تو یہ لفظ شیعہ. تو آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باقی وہ بھی عرض کر کے پھر اختلافات کو آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے. یہ ضروری ہے, اگرچہ آپ کو تھکا دینے والی بحث ہوگی, لیکن ضروری ہے کہ آپ ان بحثوں کو غور سے سنیں. علماء کے بیانات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے, زیادہ اپنی باتیں نہیں ہوں گی, اگرچہ کچھ وضاحتی باتیں کی ہیں ابتدا میں. تو انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ باب ختم ہو جائے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.